غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، قوت والا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو باہر اٹھا سکو بیچارے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، قوت والا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کیا؟ گناہوں کو بخشتا ہے، انسان توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے ساتھ وہ اللہ یکدم نہیں پکڑتے، بندے کے انتظار میں رہتے ہیں کیا کرے کہ بندہ توبہ کرے اور توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لے، انتظار کرتے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں، کرتے کرتے 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزری، لیکن دل ہی دل میں کسی وقت اللہ ہی دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بندے توبہ کر، تیری موت کا وقت قریب ہے۔ جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی نمازیں چھوٹ چکی، نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ روزے چھوڑ چکے، روزوں کو ادا کرنا شروع کر دیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حقوق میں تلفی کی، حقوق ادا نہیں کیے، حقوق ادا کرنا شروع کر دیے، بعد توبہ کرتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے، بولتا ہے اتنا رحیم، اتنا مہربان، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں جہاں اللہ معاف کرتا ہے شدید العقاب، اس کی سزا سے پیچھے نہ ہٹ جاؤ، اس کی سزا سے ڈر جاؤ۔ وہ جس طرح معاف کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ جب حکم عدولی کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ کو راضی نہیں کرو گے تو میں شدید العقاب، بڑا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ سزائیں دی ہیں اللہ نے، کہیں عاد کو غلط کر دیا، کہیں ثمود کو غلط کر دیا، کہیں نوح اسلام کی قوم کو غلط کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، بڑے قد والے اور بڑے طاقتور قسم کی قوم فرمایا سامنے آئی، پیغمبر نے سمجھایا دیکھو اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، تو کیا کہنے لگی؟ یہ پیغمبر ایک ہماری طرح انسان ہے اور ہم اس انسان کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنی طرح ایک بشر سمجھتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ ہمارے لیے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، ہم آپ کو سرداری چاہتا ہے، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس مال و متاع ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، نہ اس کے پاس محلات ہیں، اور کیا ہے؟ بالکل غریب مسکین ہے، اور ہمیں یہ آگے سمجھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نبی جو ہوتا ہے وہ مال و متاع پہ نہیں چلتا، وہ تو اللہ کے ساتھ مل کے چلتا ہے، وہ تو اللہ کو سیدھے میں کے چلتا ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں چلتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا یہ جو نبی ہے صالح علیہ السلام ہے، یہ ہمارے اوپر سرداری چاہتا ہے، یہ ہمارے اوپر سرداری چاہتا ہے، اور یہ سرداری جو چاہتا ہے ہم اس کو سرداری دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو سرداری دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن نبی بار بار سمجھا رہا، بار بار سمجھا رہا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ جو شخص پکڑتا ہے نبی کو پہلے بھیج کے انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کو ایک راستہ دیتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط دکھا دے ہمیں سیدھی راہ، کون سی راہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ دکھا دے جن پہ تم نے نام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ نہ دکھا ہم لوگوں کی راہ جن پہ تیرا فضل نازل ہو چکا، جو لوگ گمراہ ہو چکے۔ اب یہ جو راہ متعین کرتا ہے یہ اللہ نبی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر راہ کو متعین کرتا ہے۔ اب ان میں سے نبی کو کوئی کیا کرتا ہے؟ نبی کی توہین کرتا ہے، نبی کی بات کو ٹھکراتا ہے، اور کوئی نبی کی بات کو قبول کر لیتا ہے، اور کوئی نبی کو اپنے ہاتھوں میں لے کے نبی کی جو بات ہوتی ہے اس کو اپنے سینے میں لے کے جیسے نبی تکلیف اٹھاتا ہے ایسے یہ بھی اٹھاتا ہے، نبی کا سہارا بنتا ہے، نبی کا سہارا بنتا ہے۔ اور صالح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بہتان بازی کر رہے ہیں۔ قوم نے کیا کر دیا؟ قوم نے کہہ دیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ قوم کہنے لگی کہ ایک صالح علیہ السلام اور دوسرا وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام، ہود علیہ السلام آئی ایک طاقتور قوم کے اوپر کہ جن کے قد لمبے لمبے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ کھجور کے تنوں کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور ایسے کھینچ کے بعد پھینک دیتے ہیں جیسے چھوٹا سا تنکا پھینکتے ہیں۔ اللہ اکبر، چھاتیاں چوڑی چوڑی اور جناب جسم لمبے لمبے، اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا من اشد منا قوة، قالوا من اشد منا قوة، ہم سے کوئی زیادہ طاقتور ہے؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا دیکھتے نہیں کہ وہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے زیادہ طاقتور ہے، تمہیں جان کون دینے والا ہے، تمہیں یہ قدر و قامت کون دینے والا ہے، تمہیں غذا کون دینے والا ہے، تمہیں اتنی صحت کون دینے والا ہے؟ قالوا بآياتنا يجحدون، یہ ہم نے ایک نشانی بنائی لیکن ان کو سمجھ میں بات نہ آئی، کہنے لگے نہیں ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور اپنے بلبوتے بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، پیغمبر کی بات کا انکار کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا،
فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ فرمایا اللہ نے 6 دن اور 7 راتیں مسلسل ایک ہوا چلائی۔ ہوا کیسی چلائی؟ ایک لمحے کے لیے ان کو موقع نہیں ملا، ورنہ پٹک پٹک کے مارتی تھی، پٹک پٹک کے مارتی، اور سوئی کے ناکے کے برابر زمین سے ہوا نکلی۔ یہ انسان تو اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر زمین سے ہوا نکلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک سوئی کے ناکے کے برابر ہوا نکلی اور پٹک پٹک کے ان کو مارا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ هل ترى لهم من باقیہ، هل ترى لهم من باقیہ۔ اے بندے تو دیکھتا ہے کہ کوئی باقی بچا ہمیں؟ یہ جو کہتے تھے کہ ہم کیا بڑے طاقتور ہیں، هل ترى لهم من باقیہ، مجھے بتاؤ ان میں کوئی باقی بچا ہے؟ تم دیکھے گا مخاطب کہ ان کی گردنیں جدا پڑی ہیں، ان کے سینے جدا پڑے ہیں، ان کی ٹانگیں جدا پڑی ہیں، ان کے ہاتھ جدا پڑے ہیں، اور دیکھنے والے عبرت پا جاتے ہیں۔ هل ترى لهم من باقیہ۔ یہ کون ہے؟ یہ قوم عاد ہے۔ اللہ اکبر۔ طاقت کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ طاقت اللہ کی ہے۔ دنیا میں ہر انسان محتاج ہے، سبب پہ انسان چلتا ہے اور انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، اسباب کو سامنے رکھتا ہے، اسباب کو سامنے رکھ کے اللہ سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ امریکہ کا ڈر ہے، جناب ایٹم بم کا ڈر ہے، اور جناب بھوکوں میں جو طاقت میں مال میں زیادہ ہے، جو قوت میں زیادہ، ان کا ڈر لگا ہوا ہے۔ تو طاقت کس کی ہے؟ طاقت اللہ کی۔ اور یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ سمجھ نہیں پاتا، کہیں یہ ہتھیاروں سے ڈرتا ہے، کہیں یہ مال سے ڈرتا ہے، کہیں یہ چیزوں سے ڈرتا ہے، اور وہ جو طاقت اللہ نے اس کو دے رکھی ہے ایمان کی قوت، اس سے بخبر ہے، اس سے بخبر ہے۔ یہ تو دنیا کا بادشاہ تھا، یہ تو دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا اس کے اشاروں میں چلنے والی تھی، لیکن اس نے جب اللہ کو بلایا تو اللہ نے کیا کر دیا؟ غیروں کی صورت مسلط کر دیا۔ جب غیروں کا ڈر ہوگا، جب غیروں کا ڈر ہوگا تو غیر مسلط ہو جائیں گے۔ آپ آج بھی بات ہے، کہیں امریکہ مسلط ہے، کہیں روس مسلط ہے، کہیں ہندو مسلط ہے۔ وجہ کیا؟ کہ مسلمان اپنے مقام کو بھول چکا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ کہیں ہود علیہ السلام آئے، جب ہود علیہ السلام